گندا ہے پر دھندا ہے، بیسیکلی یہ اس کی اصلیت ہے اور حقیقت ہے۔ دیکھیں خان صاحب تو سارے کام قوم کے لیے کرتے ہیں، پھر یہ پیسوں کی کیا ضرورت پڑ گئی ان کو؟ آپ کو یاد ہو نا کہ ایک خبر بھی لیک ہوئی تھی کہ بنی گالا سے 50 کروڑ روپیہ جو ہے بیسمنٹ سے غائب ہو گیا، تو سوال ہو رہا تھا کہ یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ تو وہ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ لوگوں سے ملاقاتیں کرانے کے یہ پیمنٹ لیتے ہیں بھائی جان، جس کی بھی ملاقات کرائی جاتی ہے اسے لیا جاتا ہے۔ اب آپ کو پتا چل گیا کہ ایک ملاقات کا 1 کروڑ سے زیادہ لینا ہے انہوں نے، جو اس میں پوری بات ہو رہی ہے، ٹکٹ کے الگ پیسے دینے ہیں۔ یعنی اگر 571 امیدوار ہیں صوبائی اسمبلی کے 2 کے، اب پنجاب اور کے پی کے، تو 19 ارب تو یہی بن گیا، کیونکہ 5 بھی اگر امیدوار آتے ہیں، ایک تحریک انصاف پر تو اس وقت 10 لوگ لائن میں کھڑے ہیں ٹکٹ لینے کے لیے۔ اچھا تو آپ، میں 36 ارب نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں 19 ارب 18 ارب تو یہی بن گیا۔ اس کے بعد جب سندھ کے اور بلوچستان کے ٹکٹ دینے ہیں، پھر آزاد کشمیر کے دینے ہیں، سردار تنویر الیاس کا آپ کو پتا ہے کہ اس نے کتنے بلین روپے دیے تھے وزیر اعظم بننے کے لیے، اور انہوں نے اپنی وزیر اعظم کو ڈی سیٹ کر دیا کہ ان کو ساتھ سے پیسے پکڑ لے، کرپشن کے کنگ ہیں، ان کو سیاست میں آنے کی کیا ضرورت؟ اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں، 50 ارب روپیہ بنا لیتے ہیں، اسمبلیاں میں واپس آتے ہیں، اربوں روپیہ بنا لیتے ہیں، تو پیسے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے اس کو، اس کے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، اور اسی سب کچھ میں اس کی حوث ختم نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال ڈونیشنز پہ الگ لینے ہیں، چیریٹیز پہ الگ لینے ہیں، شوکت خانم کے لیے الگ لینے ہیں، پارٹی کے لیے الگ لینے ہیں، اپنے لیے الگ رکھنے ہیں۔ اس میں سے یہی لوگ ہیں نا جو قوم کی خدمت کرنے آتے ہیں۔ بہرحال اللہ کی ذات بے نیاز ہے، ایک ایک کر کے سب کو وہ برہنہ کر رہی ہے، ہمارے سامنے کپڑے اتار کے کھڑا کر رہی ہے، اور ہم ان کی اصلیت دیکھ رہے ہیں۔ اس سے 10 ملین کہہ رہے، 10 ملین سے تو زیادہ ہو، یہ تو منیمم ہے، یعنی ڈیمانڈ یہ ہو رہی ہے۔ دیکھ لیں آپ یہ کرتوت، آپ دیکھ لیں، اور اپنی فیملی کے واٹس ایپ میں ضرور ڈالنا وہ آڈیو۔ حکم دینے کو جس کو مرضی دے دیں یار، لیکن بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی حکم دینا پڑے گا کہ کشمیر کو خالی کر دو، یا وزیرستان کو چھوڑ دو، یا بلوچستان سے فوج واپس بلا لو، پھر چیف جسٹس وہاں کی حفاظت خود ہی کریں گے، یا باقی ان کے 3 ممبرز جو ہیں وہ کریں گے، 2 ممبرز۔ ایسے تھوڑی چلتا ہے کام، I mean, he can't do that. And زیادہ زیادہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ بھئی میں نے کہا تھا یہ نہیں ہو رہا۔ اب بہرحال بندیال صاحب کے پہلے بھی کچھ فیصلے ہیں، مجھے پتا چلا ہے لاہور میں بھی، ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی، جو ان کے احکامات پورے نہیں ہوئے، ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا، تو ان کے لیے it will not be anything new جو ان کو پتہ نہیں چلا۔ فکر نہ کریں، اب دیکھتے ہیں کل کیا کرتے ہیں۔ کل کا دن بڑا دوست تو نہیں ہے، اور اب تو بالکل نہیں ہے، لیکن بہرحال اون ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور دوستی تو دونوں سائیڈوں پہ ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اون نے دل سے دوستی کی تو عمران دوست ہو گئے، عمران خود سے دوست سمجھے گا تو پھر دونوں کی دوستی مانی جائے گی نا۔ اون کیونکہ گواہ تھا، مفتی سعید کے مطابق زلفی بخاری اور اون چودھری جو ہیں وہ گواہ تھے اس نے کہا، تو ہو سکتا ہے کہ عدالت ان کو طلب کر رہی ہو۔ جہاں تک میں اون کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ، میں اون چودھری کو میں یہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ وہ خان صاحب کی ذاتی باتیں کبھی بھی نہیں کرے گا کسی کے حق میں۔ اور یہ خان صاحب کو یہ بڑی شیورٹی ہے کہ ان لوگوں میں عزت باقی ہے جن سے وہ ڈیل کر رہے ہیں، خود ان میں ہو نہ ہو دوسروں میں ہے، لیکن یہ کہ عدالت اگر بلاتی ہے تو وہ گواہی تو دے سکتا ہے، وہ تو مدعی۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہاں۔ سزا اتنی نہیں ہوگی جتنی پرابلمز ہوں گی، کیونکہ میرا خیال ہے کہ سزا کیا ہونی، وہ کہہ دیں گے کہ جی مجھے علم نہیں تھا، تو پھر پوشا بی بی کو ہوگی، صرف ان کو تو علم تھا نا، ان کی تو عدت تھی۔ تو بات یہ ہے کہ پھر تعزیرات پاکستان کے مطابق، حدود آرڈیننس کے مطابق پھر ان پہ کیس ہو سکتا ہے، اور پھر وہ کیس چلے گا تو کیس چلے گا، ثابت ہوگا، سزا تو بڑی بات کی بات، اس لیے کہ خان صاحب نے اتنے لوگوں کی تذلیل کی ہوئی ہے، اتنا لوگوں کو بے عزت کیا ہوا ہے کہ اگر وہ ملتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے اپنے گھر والے ان کو کہیں گے کہ یار اس آدمی سے تم مل رہے ہو، اس آدمی سے ہاتھ ملا رہے ہو، جس نے اتنے جھوٹ بولے ہوئے ہیں، اتنی باتیں کی ہوئی ہیں، اخلاق سے گری ہوئی باتیں کی ہوئی ہیں۔ اس کی پارٹی آج بھی کرتی ہے وہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں، اس کے لوگ کرتے ہیں، یہ پریشرز ہیں ان کے اوپر۔ بہرحال بلاول بھٹو کا جہاں تک تعلق ہے، تو پاکستان میں اگر سیکولر جماعت ہے اور وہ واقعی جمہوریت میں یقین رکھتی ہے تو پیپلز پارٹی کا نام سب سے اوپر آئے گا ان ساری جماعتوں۔ کبھی بھی مذاکرات حل یا مذاکرات جو اپنے دامن سے نہیں اس کو جانے دیتے، اپنے ہاتھ سے نہیں اس کو چھوڑتے،
کیونکہ جب ڈائلاگ نہیں ہوتا تو پھر آپ تیسری قوت کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اور یہی آصف زرداری صاحب نے حامد میر صاحب کے انٹرویو میں بھی کہی تھی بات ابھی. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں، اس بات پہ ان کی دو آراء ہیں اور پی ڈی ایم اس پہ ڈیوائیڈڈ ہے. مذاکرات نہیں ہوں گے نا، اور تو کچھ نہیں ہوگا، اور کسی چیز میں پھوٹ نہیں ہے. اچھا. اور جو باتیں عمران خان کر رہے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرے گا کون؟ عمران خان مجھے تو لگتا ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے. خان صاحب کو احساس ہو رہا ہے کہ اس طرح بنے گی نہیں اور بات چلے گی نہیں، اور ان کو اب یقین ہو گیا کہ الیکشن اگلے 90 دن بھی نہیں ہو رہے. میری بات پہ یقین ہو گیا، اس لیے یو ٹرن لیا اور دکھانے کے لیے لیا ہے یہ بھی، کیونکہ وہ اپنی 24 گھنٹے 48 گھنٹے بعد دوبارہ اس سے یو ٹرن لے سکتے ہیں، کوئی اس میں بعید نہیں ہے. دیکھتے ہیں، اور اگر مذاکرات ان کے نہ ہوئے اور کامیاب نہ ہوئے تو پرانی کہانی تو ویسے ہی دوبارہ شروع ہو جائے گی. فکر نہ کریں کہ اس نے نہیں ہونے دی، اس نے نہیں ہونے دی، اس نے نہیں ہونے. تعریف کے بعد برائی بھی ہو سکتی ہے، مذاکرات نہ ہوئے تو فکر نہ کریں. دیکھیں جماعت اسلامی میں سارے بڑے سیزن پالیٹیشینز ہیں. اچھا. اور یہ لیاقت بلوچ صاحب جو ہیں، امیر العظیم صاحب جو ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس اوپر آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے گرمی سردی بھی دیکھ، ہر طرح کی چیز انہوں نے اپنی پالیٹکس میں دیکھی ہوئی ہے. جیلیں بھی دیکھی ہیں، مشکلیں بھی دیکھی ہیں، وکٹریز بھی دیکھی ہیں، ڈیفیٹس بھی دیکھی ہیں. تو یہ بڑے سیزنڈ لوگ ہیں، یہ اپنا برداشت کر لیتے ہیں. دوسرا، جماعت اسلامی بہت چیزوں میں سر فہرست رہی ہے. جیسے جب ایران کے ساتھ بہت خراب تعلقات تھے پاکستان کے، تو جماعت اسلامی میڈییٹ کرتی تھی بیچ میں. جب کافی بننے کے فوراً بعد بنگلہ دیش سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں تھے تو جماعت اسلامی میڈییٹ کر رہی تھی. تب بھی جب شیعہ سنی فسادات اپنے عروج پہ تھے تو جماعت اسلامی میڈییشن کر رہی تھی اس وقت بھی، تاکہ لوگ نہ مارے جائیں، قتل نہ ہو. تو جماعت اسلامی کا ایک بڑا پازیٹیو رول رہا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، اور اس کو آپ مخلص کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ صلح پسند کہہ سکتے ہیں، اور وہ ہمیشہ سے اس طرح سے رہی ہیں کیونکہ ان میں ایبلٹی ہے برداشت کرنے کی. تو بیسیکلی مذاکرات اس لیے فیل ہوتے ہیں کہ آپ کے میرے مذاکرات ہو رہے ہیں، میں نے کہہ دیا میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، اور آپ کہتی ہیں میں تو تمہیں جوتی کا قابل نہیں سمجھتی. یہاں سے جب شروع ہوتی ہے بات تو دونوں غصے میں ایک دوسرے کو برا بلا کہہ کے اڑ جاتی ہیں. جماعت میں یہ حوصلہ ہے کہ وہ الگ الگ دونوں کی باتیں بھی سن لے تینوں کی، اور اس کے بعد وہ بات آگے کنوے بھی نہ کرے، اور غصہ نکال کر ان کی گرمی نکال کر پھر ان کو سامنے ٹیبل پہ بٹھائے. اگر کسی جماعت میں اس ملک میں یہ صلاحیت ہے تو میرا خیال ہے وہ جماعت اسلامی میں. وہ بڑے سیریس ہیں اور بہت سنسیئر ہیں اس میں، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہمیں بار بار یہ کوشش کرنی ہے چاہے ہمیں ناکامی بھی ہو. تو وہ اس پہ پرسسٹنٹ بھی ہیں. اور میں سراج الحق صاحب کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، اور میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ ان کے پائے کا کوئی آنسٹ آدمی نہیں ہوگا ہماری سیاست میں. تو وہ بہت ہی سچے آدمی ہیں، کھرے آدمی ہیں. وہ آپ کی بات پہ بھی یقین کر لیں گے اور خود بھی غلط بیانی نہیں کریں گے. جو خود سچ بولتا ہے وہ دوسرے کی بات پہ بھی یقین کر لیتا ہے. یہ ہے سراج صاحب میں. میرا خیال ہے کہ وہ ایک درویش صفت انسان ہے. آپ دیکھیں امیر جماعت اسلامی کے متعلق آپ کو میں ایک بات بتاؤں، امیر جماعت اسلامی ہے، اٹس ناٹ اے جوک. بہت بڑی پاور ہے پاکستان میں جماعت اسلامی کا امیر ہونا. تو ایک دفعہ میں چارسدہ میں ان کو ملا، چارپائی پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے باہر ایک ہوٹل کی، چائے پی رہے تھے اور کاغذ قلم سے حساب کر رہے. تو میں نے کہا کیا حساب کر رہے ہیں، کتنے کو پیسے آ گئے؟ تو کہتے نہیں پیارے بھائی، ان کا جو ہے نا ایک کامن لفظ وہ بولتے ہو پیارے بھائی. کہتے پیارے بھائی یہ دیکھ لو یار، یہ اس مہینے کی اپنا پیسے ہیں، تنخواہ ہے، اور یہ بچوں کی فیسیں وغیرہ ہیں اور گھر کا خرچہ. تو میں یہ سوچ رہا ہوں یہ پورا کیسے کرنا ہے، بیلنس کر رہے تھے اپنے گھر کی انکم کو. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا درویش صفت انسان. ایشوز ہی نہیں، ان کے ایگو نہیں، ان میں انا نہیں ہے، اور پاکستان سے وہ بہت مخلص ہے. یہ تو خان صاحب بتا سکتے ہیں، لیکن دیکھیں ہر وقت آپ ہر ایک کو تو بیوقوف نہیں بنا سکتے. وہ تو انہوں نے تو بڑی باتیں کی، کہتے ہیں کہ نہ اس آدمی کے پاس عورتوں کی کمی، نہ پیسے کی کمی، نہ پاپولیرٹی کی کمی. واقعی اگر یہ نیک نیت ہوتا تو یہ کو بہتر کر دیتا اپنے ملک کے لیے. وہ تو کہتے ہیں اس کے زمانے میں خارجہ پالیسی بالکل سردمیری کا شکار رہی. وہ کہتے ہیں اس کے زمانے میں جو اکنامک پالیسی ہے بہت ہی ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ اس کا ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ تبدیلیاں کرنا چاہتا ہے. لیکن جس وقت نیوٹرل واقعی نیوٹرل ہوئے تو یہ
پولیٹیکلی کسی کا ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس اس کو بھی نہیں سہ سکا اور اپنے بندوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکا، کیونکہ ملتا ہی نہیں تھا کسی کو، اتنا ایروگنس، اتنا غرور، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کھل کر تعریفیں ہو رہی ہیں. اب اگر وہ تصویر خان کی لگی ہوگی اوپر تو سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہوں گے دیکھو ہمارے لیڈر کا ایک اور انٹرویو آ گیا، ایک اور انٹرویو آ گیا. گورے بھی اپنا کنونس ہو گئے کہ اس کے لیے ڈٹائی ہے یہ تو مقبولیت نہیں ہے.